السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا
وكان أمرا مقضيا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات اقدس کے لیے کہ جس مالک ارض و سما نے ہمیں انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا۔ انگنت لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں انبیاء کے سردار ختم نبوت کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی کتاب ہدایت دے کر اس دنیا کائنات کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو انسانیت کا درس دیتے ہوئے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی پہچان کرواتے ہوئے لوگوں کو جہنم سے بچاتے ہوئے اور جنت کے راستے پہ چلاتے ہوئے ان کی رہنمائی فرمائے۔ محترم بھائیوں، جس طرح اسلام کے کچھ بنیادی ارکان ہیں، اسی طرح ایمان کے بھی کچھ بنیادی ارکان ہیں، اور جس طرح اسلام کے ارکان جب تک کسی بندے کے اندر پورے کے پورے پائے نہ جائیں تب تک بندہ مسلمان نہیں ہوتا، تب تک ایمان والا نہیں ہوتا، اسی طرح ایمان کے ارکان بھی اگر انسان کے اندر ایک رکن کا بھی انکار ہوا، انسان کی زندگی کے اندر ایک رکن کو بھی پس پشت ڈالا گیا تو اس بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر، وہ ایمان کے ارکان یہ ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے اوپر ایمان لانا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمام انبیاء تمام رسل اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں تمام کے ساتھ ایمان لے کے آنا، اور اللہ نے جتنی کتابیں اس دنیا کے اندر لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجی ہیں ان کے ساتھ ایمان لے کے آنا، آخرت کے دن پہ ایمان لے کے آنا، اور تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پہ ایمان جب تک نہیں ہوگا تب تک انسان صحیح معنوں کے اندر کامل ایمان والا مومن نہیں ہو سکتا۔ ان ساری چیزوں کے اندر رسولوں کے اوپر ایمان لانا، آج میں اس بات پہ بیان کروں گا کہ جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1.25 لاکھ پیغمبر انبیاء اس دنیا میں آئے، ہمارا ایمان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو تمام امت کے باپ ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء کا قرآن میں تذکرہ ہے اور جن کا نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ تمام کے تمام انبیاء رسول اللہ کی طرف سے مبعوث تھے، اور ان کا ایک ہی کام تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو ایک وحدہ لا شریک مانو
دنیا جہاں کی کامیابیاں تمہارا مقدر بن جائے گی، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ تمام انبیاء کی یہ دعوت تھی، ہمارا اس بات کے اوپر پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نشانی تھی اور قدرت کا بہت بڑا کرشمہ تھے، لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر کے بہت بڑی نشانیاں واضح کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ایمان والوں کا پختہ یقین اور کامل ایمان ہونا چاہیے۔ محترم بھائیو، یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی بڑی منزلت، بڑا مرتبہ، بڑی شہرت، بڑی فضیلت، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف القابات سے، اللہ تعالیٰ نے مختلف ناموں سے ان کو قرآن میں ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلا نام ان کا عیسیٰ علیہ السلام، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ وہ پیغمبر ہیں کہ یہ کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہے، یہ بھی سیم اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مٹی سے پیدا کیا۔ اور دوسرا نام ان کو قرآن مجید کے اندر جس سے اللہ نے پکارا ہے وہ ہے مسیح۔ جس طرح فرشتوں کو جب اللہ نے بھیجا مریم علیہ السلام کے پاس، فرشتوں نے کیا کہا؟ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من اسمہ المسیح ابن مریم، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے پاس بھیجے گئے ہیں اور تجھے اس بات کی خوشخبری سنانے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بیٹا دینا ہے جس کا نام ہوگا ابن مریم، مسیح ابن مریم۔ مسیح کے علماء نے دو معنی کیے ہیں۔ ایک مسیح اس کو کہتے ہیں اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہاتھ پھیرتے تھے تو لوگوں کو شفا ہو جاتی تھی۔ مسحون کا معنی ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا، اور دوسرا معنی ان کا کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت ان کا نزول ہوگا تو یہ پوری دنیا کے اندر گھومیں گے، پوری دنیا کے اندر ان کی حکمرانی ہوگی، اس لیے ان کا نام مسیح ابن مریم ہے۔ تیسرا نام اللہ تعالیٰ نے جن کے ساتھ ان کو پکارا ہے وہ ہے عبداللہ۔ جس طرح جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ ماجدہ پریشان تھی، اپنے علاقے کی طرف آئیں تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر دیا تو نے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، القاء کیا تھا کہ اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دے، یہ خود گواہی دے گا میں کون ہوں۔ تب عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی عبداللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ اور چوتھا ان کا نام کلمۃ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمۃ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا بے شک مسیح عیسی بن مریم انی رسول اللہ وکلمۃ، میری طرف سے رسول بھی ہیں اور اللہ کا کلمہ بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ساتھ جوڑا ہے، خاص کیا ہے ان کی فضیلت کے لیے، ان کی رفعت کے لیے۔ اور روح اللہ بھی ان کا نام ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں القاها الی مریم وروح من، ہم نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا، وروح من، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک روح کو بھیجا۔ روح کون تھی؟ وہ عیسیٰ بن مریم تھے۔
حالانکہ ہم تمام ہی اللہ تعالیٰ کی روحوں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر خود اپنی طرف سے روح پھونکی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خاص کر کے پکارا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص روح ہے جو مریم علیہ السلام کی طرف بھیجی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اللہ بھی کہا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ رسول الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے ہم نے رسول بھیجا۔ یہ آیت کس رسول کے بارے میں؟ حالانکہ انبیاء تو بنی اسرائیل کے اوپر سب سے زیادہ ہے، لیکن یہ آیت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص طور پہ کی تھی نازل، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے رسول بنا کے بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ محترم بھائیو، جو جتنے بھی القاب ہیں، جتنے بھی نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے ہیں، یہ ان کی منزلت کے اوپر، ان کی رفعت اور بلندی کے اوپر دلالت کرتے ہیں، بہت مقام اور مرتبہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے معجزوں سے نوازا تھا۔ ان کا جو سب سے پہلا معجزہ وہ ہے ان کی اپنی پیدائش، جو دنیا کائنات کے لیے بہت بڑا معجزہ اور چیلنج، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے فرشتوں کو بھیجا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرٌ سَوِيًّا، وہ تھا تو فرشتہ، لیکن اس کی شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت انسان جیسی بنا کے حضرت مریم علیہ السلام کے محراب میں بھیجا تھا۔ یہ پاکیزہ خاتون جو محراب کے اندر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے والی، محراب کے اندر بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے والی، عبادات کرنے والی، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان میرے سامنے کھڑا ہے، کیا کہنے لگی؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تو کہاں سے آ گیا؟ نہ تو نے دروازہ کھٹکھٹایا، نہ تو نے بیل دی، نہ تو نے میرے پاس آ کے اجازت دی، بغیر اجازت کے تو میرے حجرے میں کیسے داخل ہو گیا؟ اعوذ بالرحمن، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، من کا، تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو واقعتاً پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یہ ہے ایمان والی عورتوں کی نشانی۔ ان کو چاہے بدکاری کا موقع بھی مل جائے، زناکاری کا موقع بھی مل جائے، وہ آج کل کی عورتوں کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ وہ مریم علیہ السلام کے کردار کو زندہ کرنے والی ہوتی ہے۔ کیا فرماتی ہیں؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہنے لگی میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں تیرے شر سے، ان کنت تقیا، اگر تو واقعتاً سچا ہے، حق ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، میں پھر بھی اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ فرشتے نے کہا ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، جب سنا فرشتے نے فوراً جواب دیا انما انا رسول ربک، میں ایسے نہیں تیرے حجرے میں داخل ہوا، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تیرے اوپر پیغمبر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ایک پیغام دے کے بھیجا گیا، ایک خوشخبری تجھے سنانے آیا ہوں۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے پیغام بھیجا ہے کہ جاؤ مریم علیہ السلام کو ایک پاکیزہ بچے کی خوشخبری سنا دو۔ مریم علیہ السلام جب یہ سنتی ہیں کیا بولتی ہیں؟ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، میرے پاس بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، کبھی آج تک مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں، ولم اکو بغیہ، نہ میں اللہ سے بغاوت کرنے والی ہوں، نہ میں نے کبھی زنا کیا، نہ بدکاریاں کی، نہ میرے بستر کے اوپر کوئی غیر محرم کبھی سویا ہے، کیا وجہ ہے میرے پاس بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟
فرشتے نے کیا کہا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين، یہ تیرا کام نہیں ہے بچہ کیسے ہوگا یا کیسے نہیں ہوگا، یہ تیرے سوچنے کی باتیں نہیں، یہ اس خدا کے لیے مشکل نہیں ہے جس رب نے مجھے تیری طرف یہ خوشخبری سنانے والا بھیجا ہے، اس رب کا فیصلہ ہے۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا هو علي هين، میرے اوپر یہ مشکل کام نہیں ہے۔ مشکل کام کیوں نہیں؟ تیرا تو پھر وجود ہے، جب انسانیت کا وجود نہیں تھا، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، جب سرے سے انسانیت کا وجود نہیں تھا تب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی تو پیدا کیا تھا۔ اب تو پھر ایک ذریعہ موجود ہے والدہ کا، جب دنیا کے اندر کوئی بشر نہیں تھا، کوئی انسانیت کی تخلیق کا وجود نہیں تھا، تب رب تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے آدم کو بھی تو پیدا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے هو علی ہین، میرے اوپر یہ مشکل کام نہیں ہے، لیکن یہ کرنے کا مقصد وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، میں لوگوں کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ میں اس بات پہ قادر ہوں کہ میں بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، میں اس بات پہ بھی قدرت رکھتا ہوں بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، میں اس بات پہ بھی قدرت رکھتا ہوں میں بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ بغیر ماں کے کس کو پیدا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بغیر والدین کے پیدا کیا، تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلیوں سے پیدا کیا۔ تب ماں بھی نہیں تھی، تب ماں بھی نہیں تھی، اللہ نے ماں کے بغیر بھی پیدا کر کے دکھایا، باپ کے بغیر بھی پیدا کر کے دکھایا، اور دونوں کے بغیر بھی انسانیت کو پیدا کر کے دکھایا، اور فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، میں لوگوں کے لیے یہ نشانی واضح کرنا چاہتا ہوں، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا چیلنج جو لوگ چند سالوں کے بعد پریشان ہو جاتے کہ ہمارے پاس اولاد نہیں، درباروں پہ مزاروں پہ غیر اللہ کے سامنے جا کے گھٹنے ٹیکنے والے، اللہ کی قسم سورہ مریم کا مطالعہ جو کر لیتا ہے، میرا ایمان ہے کہ اس بندے کے اندر مایوسی ختم ہو جاتی ہے۔ اس رب کے پاس آئیے جس رب نے اس کو پیدا کر کے نشانی بیان کی کہ اس کا تو باپ بھی نہیں تھا، رب نے پیدا کر دیا۔ آج تو اللہ تعالیٰ نے تمام اسباب پیدا کیے ہوئے ہیں۔ محترم بھائیوں، مایوس نہیں ہونا، جس کے پاس اولاد نہیں اللہ سب کو صاحب اولاد بنا دے اور نیک صالح اولاد عطا کرے، لیکن جس کے پاس نہیں ہے اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس نہیں ہونا، دل میں یہ ایمان رکھنا، یا اللہ تو نے بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کیا، بغیر ماں کے آدم سے ہم سب کو پیدا کر دیا، اور بغیر باپ کے جس طرح تو نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، یا اللہ اسی طرح تو قادر ہے، تو میرے اور میری بیوی سے ہمیں نیک صالح اولاد عطا کر دے گا۔ جب یہ توکل ہوگا، جب یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نشانیوں سے سبق حاصل ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تیرے دل کی مراد کو پورا کر دے گا۔ فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی، بہت بڑا چیلنج کھڑا کر دیا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، فرشتے نے کہا یہ تیرا کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ کرتے ہوئے حضرت مریم علیہ السلام کو حاملہ کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، ایک کھلے میدان میں چلی گئی، آبادی کو چھوڑ دیا، اور کیا کہتی ہیں؟ جب حمل ہو گیا پریشان ہے، کہنے لگی
مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر ہی جاتی تو بہتر تھا۔ کیوں؟ معاشرہ ہے نہیں جینے دیتا، معاشرہ باتیں کرے گا، معاشرہ مجھے طرح طرح کے تانے دے گا، اے مریم تو کیا کر بیٹھی، تو نے کیا کر دیا؟ کہا مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، کاش کہ یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر جاتی تو بہتر تھا۔ اللہ نے کیا کہا؟ فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا۔ اے مریم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر میری طرف سے امتحان ہے، میری طرف سے آزمائش ہے تو میں بھی اپنے بندوں کو اکیلا چھوڑنے والا نہیں۔ مریم پریشان نہیں ہونا، دیکھ تیرے نیچے سے رب نے نہریں جاری کر دی ہیں، یہ رب کی طرف سے کرشمہ قدرت کا۔ کہا اکیلی نہریں نہیں، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، میں نے تیرے اوپر کھجوروں کے باغ کو کھڑا کر دیا، کھا اس سے، فَكُلِي وَاشْرَبِي، کھا اس کھجوروں کو، وَاشْرَبِي، اس بہتی ہوئی نہروں سے پی، وَقَرِّ عَيْنَا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ فَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر تو دیکھے تیری طرف کوئی مرد آ رہا ہے، کوئی انسان آ رہا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ تجھے تان و تشنیع کرے تو نے کیا کہنا ہے؟ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، کہ آج کے دن میں نے اپنے رب کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں نہیں بولوں گی، بس تیرا کام اتنا ہے، باقی میں جانوں میری قدرت کے کرشمے جانے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ 9 ماہ کا ٹائم ختم ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، پھر حکم ہو گیا، پھر القاء ہو گیا، پھر مریم علیہ السلام وہ علاقہ چھوڑ کے اپنے اہل و عیال میں آ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ اہل و عیال نے تانے دینا شروع کر دیے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اور تو کیا کر بیٹھی، تو کیا کر بیٹھی، اتنا بڑا گناہ، حالانکہ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، حالانکہ تیرا باپ تو غلط نہیں تھا، حالانکہ تیرا باپ تو برائی کرنے والا نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، نہ ہی تیری ماں بغاوت کرنے والی تھی، نہ تیری ماں اللہ کی باغی تھی، نہ تیری ماں زنا کرنے والی تھی، لیکن تو نے کیا کر دیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ مریم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات پہ پابند کیا گیا تھا کہ تو نے بولنا نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس کی طرف دیکھو، اس بچے کی طرف۔ لوگ کیا کہنے لگے؟ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، کیسی باتیں کرتی ہے، کبھی آج تک گود میں بچہ بھی بولا، کبھی آج تک دودھ پیتا بچہ بھی بولا، تو ہماری باتوں کو اس کی طرف اشارے سے ختم کرنا چاہتی ہے۔ پھر اشارہ کیا، اشارے کا مطلب یہ تھا میں نہیں بولوں گی، یہ بچہ بتائے گا کون ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسا اللہ کا معجزہ ہے، کیسی اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، وہ بچہ بول کے کہتا ہے قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، میں اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک بندہ ہوں۔ گود میں بیٹھا بچہ بول رہا ہے، دودھ پیتا بچہ، حالانکہ ہمیں بھی پتا ہے دودھ پیتا بچہ رونے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ 2 ڈھائی 3 سال بعد جا کے بچہ تھوڑی بہت توتلی زبان میں باتیں کرنا شروع کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں، دودھ پیتا بچہ ابھی آج ہی پیدا ہوا ہے تو رب تعالیٰ نے قدرت کا کرشمہ دکھایا۔ لوگوں نے سوال اٹھایا
بچے نے بول کے بتایا قال انی عبد اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور میں اکیلا بندہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے اور مجھے اللہ نے نبوت بھی عطا کی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی نشانی تھی۔ ایک چھوٹا سا بچہ ابھی 1-2 دن کا ہے اور وہ پہلے دن ہی اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب بھی دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے بھی اللہ نے ہمکنار کر دیا ہے، نبوت کا بھی تاج رب نے میرے سر پہ سجا دیا۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور رب تعالیٰ کا فیصلہ، میں جہاں کہیں بھی ہوں گا وہاں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس رب نے جس نے میرے اوپر کرم کیا، فضل کیا، مجھے نبوت عطا کی، اس رب نے مجھے حکم دیا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میں جب تک زندہ رہوں گا میں نماز پڑھنے والا اور زکوٰۃ ادا کرنے والا رہوں گا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور رب تعالیٰ نے مجھے حکم دیا اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ مجھے حکم دیا گیا اپنی امت کو اس بات کا آرڈر دینا ہے، اس بات کا اعلان کرنا ہے جب تک زندہ رہنا ہے نمازیں بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، اور اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہیں کرنی۔ اور فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وہ دن سلامتی کا ہوگا جس دن رب نے مجھے پیدا کیا، وہ بھی سلامتی والا دن تھا، جس دن رب تعالیٰ نے مجھے نبی بنانا ہے وہ بھی سلامتی والا دن ہے، اور جس دن میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا وہ بھی امت کے لیے سلامتی کا دن ہوگا، رحمتوں کا، برکتوں کا نزول والا دن ہوگا۔ محترم بھائیوں، یہ نشانی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی اور چیلنج ہے کہ رب تعالیٰ کسی بھی قسم کے اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ رب تعالیٰ جس بات کا فیصلہ کرتا ہے اللہ کن کہتا ہے، فرشتے فیکون کر کے اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے مایوس نہیں ہونا، اولاد نہیں ہے مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کو واسطے دیں، یا اللہ تجھے واسطہ اس چیز کا، تو نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ہم ساری امت کو بغیر ماں کے پیدا کیا، عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، یا اللہ کیا تو اس وقت جب ہمارے پاس سارے اسباب موجود ہیں، باپ بھی ہے، بیگم بھی ہے، بیوی بھی ہے، شوہر بھی ہے، سارے اسباب ہیں، یا اللہ تجھے اسباب کی ضرورت نہیں، یا اللہ ہماری بھی جولی حالی کر دے۔ آپ کا توکل ایسا ہونا چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا کریں گے۔ دوسرا معجزہ، یہ پرندوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ قرآن نے اس بات کو بیان کیا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، فرمایا میں تمہارے لیے پرندے بناتا ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ مٹی کا پرندہ بنا دیتے، پرندے کی شکل کی طرف پرندہ بناتے اور پھر کیا کرتے فیکون طیرا باذن اللہ، اس میں پھونک دیتے۔ قرآن نے کہا کہ اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے فضل سے اس پرندے میں جان آتی، وہ ہوا میں اڑنے والا بن جاتا ہے۔ اور چوتھا معجزہ فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نبینا کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے، اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی مردہ کے اوپر ہاتھ پھیرتے وہ زندہ ہو جاتا، کسی کوڑی والے، پھل بیری والے، برس والے مریض کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو اس کی بیماری، اس کا کوڑ، اس کی پھل بیری والی بیماری، مرض اللہ تعالیٰ اسی وقت دور کر دیا کرتا تھا۔ یہ رب تعالیٰ نے اپنے عیسیٰ بن مریم کو، اپنے اس نبی کو، برگزیدہ بندے کو رب تعالیٰ نے یہ کرشمے عطا کیے تھے، یہ معجزات عطا کیے تھے۔ اور ان کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے
وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ سلامت اٹھائے جانا، ان کا آنا بھی معجزہ، ان کا جانا بھی معجزہ، پھر واپس آنا بھی معجزہ، ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے معجزوں کے ساتھ۔ اللہ نے کہا نا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو لوگوں کے لیے نشانی بنانا ہے، لوگوں کے لیے چیلنج بنانا ہے۔ اور واقعتاً اسی طرح ہے، ان کا دنیا میں آنا بھی عجیب و غریب، اسباب سے آ رہی، اور ان کا اس دنیا سے جانا بھی تعجب والا، انسان کو تعجب میں ڈال دے، اور پھر واپس آنا انسان کو تعجب میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نبی یہ واپس اس دنیا میں آئیں گے، اپنی حکومت قائم کریں گے، اس کے بعد رب تعالیٰ کی طرف سے قیامت کو قائم کر دیا جائے گا۔ فرمایا سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اپنے پاس اٹھا لیا، بلا لیا۔ حالانکہ یہ کیا کہتے تھے عیسائی جو سینٹ پال سے متاثر ہوئے، جو سینٹ پال کو اپنا وڈیرا ماننے والے، جو آج بھی عیسائی مذہب کے اوپر پوری طرح قائم نہیں ہے، ان کا عقیدہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، ان کو مار دیا گیا، پھانسی دے دی گئی، اور پوری امت عیسائیت کی طرف سے ان کا مرنا، سولی پہ چڑھنا سب کے لیے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ یہ غلط عقائد اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، بلکہ جس غدار نے عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دی تھی دشمنوں کو کہ عیسیٰ علیہ السلام فلاں گھر میں موجود ہیں، اس میں آؤ، اس کو قتل کر دو، اللہ تعالیٰ نے اسی ظالم کی تشبیہ، اسی ظالم کی صورت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ لوگوں نے سمجھا یہی عیسیٰ ہے، لوگوں نے ان کو قتل کر دیا، سولے پہ چڑھا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے لیے اپنے اوپر اٹھا لیا، عیسیٰ کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو محترم بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا معجزہ، اور آج لوگ غلط عقیدوں کے اوپر کھڑے۔ عیسائی مذہب 25 دسمبر کے دن عید مناتے ہیں، عید میلاد المسیح، اس کا نام دے کے اس کو منایا جاتا ہے، اور افسوس کے ساتھ ہمارے مسلمان بھائی بھی اس میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ میں نے جتنا عقیدہ آپ کے سامنے بیان کیا، یہ سارے کے سارے عقیدے کی مخالفت کرتے ہیں جو 25 دسمبر کو عید مناتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ہمارے پاس ملازم بھی کام کرتے ہیں عیسائی کے، ہمارے پاس گھروں میں عورتیں بھی کوئی عیسائی کام کرتی ہیں، ہمارے گلی محلوں میں صفائی کرنے والے بھی عیسائی ہوتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ عید ہوتی ہے نا جب ان کی، یہ 25 دسمبر کو، وہ ہم سے تقاضا کرتے ہیں ہماری عید ہے، ہمیں عیدی دے دیں، اور مسلمان بڑی خوشی سے جیبوں میں ہاتھ ڈال کے 100 روپیہ 500 1000 ان کی خدمت میں حاضر کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے مسلمان کو ان کے تہواروں میں جانے سے منع کیا گیا، مسلمانوں کو ان کے معاونین بننے سے منع کیا گیا۔ ایسے معاون جو ان کی خوشیوں میں، ان کے تہواروں میں جا کے ان کے معاون بنتے ہیں، رب تعالیٰ نے واضح قرآن میں فرما دیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، جب بھی کسی کے معاون بندہ ہے نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن اللہ کی بغاوت اور سرکشی والے کام میں کسی کا ساتھ نہیں دینا۔ یہ عیسائی کیا سمجھتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جس طرح یہودیوں نے کہا تھا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اسی طرح عیسائیوں نے بھی اس بات کا دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ لیکن ہمارا ایمان کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم يكن له كفوا احد، کہہ دیجئے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ دنیا داری سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی فکر نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کا کوئی ضرورت نہیں، کوئی کام کرنے میں اللہ کن کہتا ہے فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، مسلمانوں کا عقیدہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ذات ہے کہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ ہی اس رب کی کوئی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور زمین و آسمان بنانے کے اندر اس رب العالمین کا کوئی ہمسر کوئی شریک نہیں۔ جب ہم عیسائیوں کی تہوار کے اندر جا کے ان کو عیدی پیش کریں گے، کیک کاٹیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کی مخالفت کی، ہم نے بھی عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بیٹا سمجھ لیا۔ یاد رکھیے آج کے بعد جب بھی 25 دسمبر کا دن آئے گا، ہم کسی عیسائی کے ساتھ نرم و نازک معاملہ نہیں رکھیں گے، ہم کسی کو عیدی نہیں دیں گے، ہم کسی کے ساتھ ان کی خوشی میں شامل نہیں ہوں گے، ہم ان کے ساتھ جا کے تہواروں میں کیک نہیں کاٹیں گے۔ جو کیک کاٹے گا گویا کہ اس نے اپنے ایمان پہ چھری پھینک دی۔ یہ شروع کہاں سے ہوا؟ ایک رومی سلطنت کا بادشاہ، اس نے یہ ستاروں کی پرستش کرنے والا ہے، سورج کی پرستش کرنے والا، بت پرستی کرنے والا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ میری قوم کا کوئی ایک خدا نہیں ہے، میری قوم کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس نے پھر یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کا تھوڑا سا ٹچ دے دیا۔ یہ 25 دسمبر کو دیوتاؤں کے تہوار منائے جاتے تھے آلریڈی، اور یہ کرسمس عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ اٹھ جانے کے 300 سال بعد شروع ہوا۔ شریعت کب بنتی ہے؟ جب نبی اس دنیا پہ ہو۔ شریعت کے تقاضے کب پورے ہوتے ہیں؟ جب نبی اس دنیا کے اندر موجود، جبریل آتے جاتے ہوں وہی لے کے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ اٹھ جانے کے 300 سال بعد یہ تہوار شروع کیا گیا۔ محترم بھائیوں، جس کا نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وحی الہی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ آج تہوار منائے، ہم ان کا حصہ بنے، ہماری مسلمانی کہاں کی رہ جاتی۔ اس نے سوچا، اس رومی بادشاہ نے، کہ اب ان کو اسلامک ٹچ دیا جائے۔ کیا کیا اس نے 25 دسمبر کو عیسیٰ ابن مریم کے اللہ کا بیٹا ہونے کو واضح کر دیا۔ جی یہ اللہ کا بیٹا ہے، اس دن پیدا ہوا تھا، گویا آج کے بعد ہم اس دن کو کرسمس سمجھ کے منائیں گے۔ اس سے پہلے اس کرسمس کا عیسائی مذہب کے اندر کوئی وجود نہیں تھا، اور رہی کسر اس نے نکال دی، سینٹ پال آیا تھا، اس نے، حالانکہ عیسائی جو اس وقت واقعتاً مسلمان تھے، واقعتاً ایماندار تھے، عیسیٰ ابن مریم کے اوپر ایمان لانے والے تھے، صحیح عقیدے کے اوپر قائم رہنے والے تھے، حالانکہ اس نے ان کی بڑی قتل و غارت کی، ان کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، اور ان لوگوں کو ساتھ ملا لیا جو 2 نمبریاں کرنے والے تھے۔ یہ وہاں سے عقیدہ شروع ہوا۔ محترم بھائیوں، ہم ایمان والے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نہ ہی کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نشانی اور معجزہ ہے امت مسلمہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔